عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مرے کہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس حال میں مرا کہ اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں جائے گا۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 کاموں کا حکم دیا اور 7 کاموں سے روکا۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا جنازہ کے ساتھ چلنے، مریض کی مزاج پرسی، دعوت قبول کرنے، مظلوم کی مدد کرنے کا، قسم پوری کرنے کا، سلام کا جواب دینے کا، چھینک پر یرحمک اللہ کہنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا چاندی کے برتن استعمال میں لانے سے، سونے کی انگوٹھی پہننے سے، ریشم اور دیباج کے کپڑوں کے پہننے سے، قصی سے، استبرق سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کا مزاج معلوم کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، دعوت قبول کرنا، اور چھینک پر اس کے الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے جو سخ میں تھا گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور اترتے ہی مسجد میں تشریف لے گئے۔ پھر آپ کسی سے گفتگو کیے بغیر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آئے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعش مبارک رکھی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برد حبرہ یمن کی بنی ہوئی دھاری دار چادر سے ڈھانک دیا گیا تھا۔ پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کھولا اور جھک کر اس کا بوسہ لیا اور رونے لگے۔ آپ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ 2 موتیں آپ پر کبھی جمع نہیں کرے گا سوا ایک موت کے جو آپ کے مقدر میں تھی، سو آپ وفات پا چکے۔ ابو سلمہ نے کہا کہ مجھے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے خبر دی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب باہر تشریف لائے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت لوگوں سے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں مانے۔ پھر دوبارہ آپ نے بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں مانے۔ آخر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا تو تمام مجمع آپ کی طرف متوجہ ہو گیا اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، اما بعد، اگر کوئی شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو چکی، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ باقی رہنے والا ہے، کبھی وہ مرنے والا نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور محمد صرف اللہ کے رسول ہیں، اور بہت سے رسول اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ الشاکرین تک آپ نے آیت تلاوت کی۔ قسم اللہ کی، ایسا معلوم ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے آیت کی تلاوت سے پہلے جیسے لوگوں کو معلوم ہی نہ تھا کہ یہ آیت بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں اتاری ہے۔ اب تمام صحابہ نے یہ آیت آپ سے سیکھ لی، پھر تو ہر شخص کی زبان پر یہی آیت تھی۔ خارجہ بن زید بن ثابت سے روایت ہے کہ ام العلا رضی اللہ تعالی عنہا انصار کی ایک عورت نے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی، نے انہیں خبر دی کہ مہاجرین قرعہ ڈال کر انصار میں بانٹ دیے گئے، تو عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے حصے میں آئے، چنانچہ ہم نے انہیں اپنے گھر میں رکھا۔ آخر وہ بیمار ہوئے اور اسی میں وفات پا گئے۔ وفات کے بعد غسل دیا گیا اور کفن میں لپیٹ دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے کہا، ابو صاحب، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، میری آپ کے متعلق شہادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت فرمائی ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت فرمائی ہے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، پھر کس کی اللہ تعالیٰ عزت افزائی کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اس میں شبہ نہیں کہ ان کی موت آ چکی، قسم اللہ کی کہ میں بھی ان کے لیے خیر ہی کی امید رکھتا ہوں، لیکن واللہ مجھے خود اپنے متعلق بھی معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ام العلا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ کی قسم اب میں کبھی کسی کے متعلق اس طرح کی گواہی نہیں دوں گی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب میرے والد شہید کر دیے گئے تو میں ان کے چہرے پر پڑا ہوا کپڑا کھولتا اور روتا تھا۔ دوسرے لوگ تو مجھے اس سے روکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ آخر میری چچی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ رو یا چپ رہو، جب تک تم لوگ میت کو اٹھاتے نہیں، ملائکہ تو برابر اس پر اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر اسی دن دی جس دن اس کی وفات ہوئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کی جگہ گئے اور لوگوں کے ساتھ صف باندھ کر جنازہ کی نماز میں 4 تکبیریں کہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زید نے جھنڈا سنبھالا لیکن وہ شہید ہو گئے، پھر جعفر نے سنبھالا اور وہ بھی شہید ہو گئے، پھر عبداللہ بن رواحہ نے سنبھالا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور پھر خالد بن ولید نے خود اپنے طور پر جھنڈا اٹھا لیا اور ان کو فتح حاصل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص کی وفات ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کو جایا کرتے تھے۔ چونکہ ان کا انتقال رات میں ہوا تھا، اس لیے رات ہی میں لوگوں نے انہیں دفن کر دیا، اور جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنازہ تیار ہوتے وقت مجھے بتانے میں کیا رکاوٹ تھی؟ لوگوں نے کہا کہ رات تھی اور اندھیرا بھی تھا، اس لیے ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں آپ کو تکلیف ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لائے اور نماز پڑھی۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے اگر 3 بچے مر جائیں جو بلوغت کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کے نتیجے میں جو ان بچوں سے وہ رکھتا ہے، مسلمان بچے کے باپ اور ماں کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں بھی نصیحت کرنے کے لیے آپ ایک دن خاص فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرماتے ہوئے ایک خاص دن میں ان کو واعظ فرمایا اور بتلایا کہ جس عورت کے 3 بچے مر جائیں تو وہ اس کے لیے جہنم سے پناہ بن جاتے ہیں۔ اس پر ایک عورت نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر کسی کے 2 ہی بچے مریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بچوں پر بھی۔ شریک نے ابن اصبہانی سے بیان کیا کہ ان سے ابو صالح نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی کہا کہ وہ بچے مراد ہیں جو ابھی بلوغت کو نہ پہنچے ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے اگر 3 بچے مر جائیں تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، اور اگر جائے گا بھی تو صرف قسم پوری کرنے کے لیے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قرآن کی آیت یہ ہے، تم میں سے ہر ایک کو دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ ام عطیہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی زینب یا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ 3 یا 5 مرتبہ غسل دے دو، اور اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ دے سکتی ہو۔ غسل کے پانی میں بیری کے پتے ملا لو، اور آخر میں کافور یا یہ کہا
کہ کچھ کافور کا استعمال کر لینا اور غسل سے فارغ ہونے پر مجھے خبر دے دینا۔ چنانچہ ہم نے جب غسل دے لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنا ازار دیا اور فرمایا کہ اسے ان کی قمیض بنا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد اپنے ازار سے تھی۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو غسل دے رہی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ 3 یا 5 مرتبہ غسل دو یا اس سے بھی زیادہ، پانی اور بیری کے پتوں سے، اور آخر میں کافور بھی استعمال کرنا، پھر فارغ ہو کر مجھے خبر دے دینا۔ جب ہم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ازار عنایت فرمایا اور فرمایا کہ یہ اندر اس کے بدن پر لپیٹ دو۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے غسل کے وقت فرمایا تھا کہ دائیں طرف سے اور اعضاء وضو سے غسل شروع کرنا ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کو ہم غسل دے رہی تھیں۔ جب ہم نے غسل شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غسل دائیں طرف سے اور اعضاء وضو سے شروع کرو۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا انتقال ہو گیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ تم اسے 3 یا 5 مرتبہ غسل دو، اور اگر مناسب سمجھو تو اس سے زیادہ مرتبہ بھی غسل دے سکتی ہو، پھر فارغ ہو کر مجھے خبر دینا۔ چنانچہ جب ہم غسل دے چکیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ازار عنایت فرمایا اور فرمایا کہ اسے اس کے بدن سے لپیٹ دو۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ اسے 3 یا 5 مرتبہ غسل دے دو، اور اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ پانی اور بیری کے پتوں سے نہلاؤ، اور آخر میں کافور یا یہ کہا کہ کچھ کافور کا بھی استعمال کرنا، پھر فارغ ہو کر مجھے خبر دینا۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ جب ہم فارغ ہوئے تو ہم نے کہلا بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تہبند ہمیں دیا اور فرمایا کہ اسے اندر جسم پر لپیٹ دو۔ اور ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس روایت میں یوں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 یا 5 یا 7 مرتبہ، یا اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ غسل دے سکتی ہو۔ حفصہ بنت سیرین سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہم سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کے بالوں کو 3 لٹوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے بال کھولے گئے، پھر انہیں دھو کر ان کی 3 چٹیاں کر دی گئیں۔ حفصہ بنت سیرین سے روایت ہے کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں انصار کی ان خواتین میں سے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی، ایک عورت آئی۔ بصرہ میں انہیں اپنے ایک بیٹے کی تلاش تھی، لیکن وہ نہ ملا۔ پھر اس نے ہم سے یہ حدیث بیان کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کو غسل دے رہی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ 3 یا 5 مرتبہ غسل دے دو، اور اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ دے سکتی ہو۔ غسل پانی اور بیری کے پتوں سے ہونا چاہیے، اور آخر میں کافور بھی استعمال کر لینا۔ غسل سے فارغ ہو کر مجھے خبر کرا دینا۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم غسل دے چکیں تو اطلاع دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازار عنایت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اندر بدن سے لپیٹ دو۔ اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی بیٹی تھیں۔ یہ ایوب نے کہا، اور انہوں نے بتایا کہ اشعار کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ناش لپیٹ دی جائے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ عورت کے بدن پر اسے لپیٹا جائے، ازار کے طور پر نہ باندھا جائے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے
کہتی ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے سر کے بال گوندھ کر ان کی 3 چٹیاں کر دیں، اور وقی نے سفیان سے یوں روایت کیا، ایک پیشانی کی طرف کے بالوں کی چٹیاں اور 2 ادھر ادھر کے بالوں کی۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ ان کو پانی اور بیری کے پتوں سے 3 یا 5 مرتبہ غسل دے دو، اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے زیادہ بھی دے سکتی ہو، اور آخر میں کافور یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تھوڑی سی کافور استعمال کرو، پھر جب غسل دے چکو تو مجھے خبر دو۔ چنانچہ فارغ ہو کر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنا عذار عنایت کیا۔ ہم نے اس کے سر کے بالوں کی 3 چٹیاں کر کے انہیں پیچھے کی طرف ڈال دیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یمن کے 3 سفید سوتی دھلے ہوئے کپڑوں میں کفن دیا گیا، ان میں نہ قمیض تھی نہ امامہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص میدان عرفہ میں احرام باندھے ہوئے کھڑا ہوا تھا کہ اپنی سواری سے گر پڑا اور سواری نے انہیں کچل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے کر 2 کپڑوں میں انہیں کفن دو، اور یہ بھی ہدایت فرمائی کہ انہیں خوشبو نہ لگاؤ اور نہ ان کا سر چھپاؤ، کیونکہ یہ قیامت کے دن لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان عرفہ میں وقوف کیے ہوئے تھا کہ وہ اپنے اونٹ سے گر پڑا اور اونٹ نے انہیں کچل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے کر 2 کپڑوں کا کفن دو، خوشبو نہ لگاؤ اور نہ سر ڈھکو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں لبیک کہتے ہوئے اٹھائے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ احرام باندھے ہوئے تھے کہ ایک شخص کی گردن اس کے اونٹ نے توڑ ڈالی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے دو اور کپڑوں کا کفن دو، اور خوشبو نہ لگاؤ نہ ان کے سر کو ڈھکو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا اس حالت میں کہ وہ لبیک پکارتا ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں کھڑا ہوا تھا، اچانک وہ اپنی سواری سے گر پڑا۔ ایوب نے کہا اونٹنی نے اس کی گردن توڑ ڈالی، اور عمر نے یوں کہا کہ اونٹنی نے اس کو گرتے ہی مار ڈالا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور 2 کپڑوں کا کفن دو اور خوشبو نہ لگاؤ نہ سر ڈھکو، کیونکہ قیامت میں یہ اٹھایا جائے گا۔ ایوب نے کہا کہ یعنی تلبیہ کہتے ہوئے اٹھایا جائے گا، اور عمر نے اپنی روایت میں ملبی کی بجائے ملبیہ کا لفظ نقل کیا، یعنی لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ نافع نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن ابی منافق کی موت ہوئی تو اس کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، والد کے کفن کے لیے آپ اپنی قمیض عنایت فرمائیے اور ان پر نماز پڑھیے اور مغفرت کی دعا کیجیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض غایت مروت کی وجہ سے عنایت کی اور فرمایا کہ مجھے بتانا، میں جنازہ پڑھوں گا۔ عبداللہ نے اطلاع بھجوائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیچھے سے پکڑ لیا اور عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے، تو ان کے لیے استغفار کر یا نہ کر، اور اگر تو 70 مرتبہ بھی استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد یہ آیت اتری، کسی بھی منافق کی موت پر
اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھانا۔ عمر نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو عبداللہ بن ابی کو دفن کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبر سے نکلوایا اور اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا اور اپنی قمیض پہنائی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سوتی دھلے ہوئے کپڑوں کا کفن دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن میں نہ قمیض تھی اور نہ امامہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا، جس میں نہ قمیض تھی اور نہ امامہ تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہول کے 3 سفید کپڑوں کا کفن دیا گیا تھا، نہ ان میں قمیض تھی اور نہ امامہ تھا۔ ابراہیم بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک دن کھانا رکھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، وہ مجھ سے افضل تھے، لیکن ان کے کفن کے لیے ایک چادر کے سوا اور کوئی چیز مہیا نہ ہو سکی۔ اسی طرح جب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے یا کسی دوسرے صحابی کا نام لیا، وہ بھی مجھ سے افضل تھے، لیکن ان کے کفن کے لیے بھی صرف ایک ہی چادر مل سکی۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے چین و آرام کے سامان ہم کو جلدی سے دنیا ہی میں دیے گئے ہوں، پھر وہ رونے لگے۔ ابراہیم بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھانا حاضر کیا گیا، وہ روزہ سے تھے۔ اس وقت انہوں نے فرمایا کہ ہائے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے، وہ مجھ سے بہتر تھے، لیکن ان کے کفن کے لیے صرف ایک چادر میسر آ سکی کہ اگر اس سے ان کا سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح شہید ہوئے، وہ بھی مجھ سے اچھے تھے۔ پھر ان کے بعد دنیا کی کشادگی ہمارے لیے خوب ہوئی، یا یہ فرمایا کہ دنیا ہمیں بہت دی گئی اور ہمیں تو اس کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ اسی دنیا میں ہم کو مل گیا ہو۔ پھر آپ اس طرح رونے لگے کہ کھانا بھی چھوڑ دیا۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف اللہ کے لیے ہجرت کی۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے اجر ملنا ہی تھا۔ ہمارے بعض ساتھی تو انتقال کر گئے اور اس دنیا میں انہوں نے اپنے کیے کا کوئی پھل نہیں دیکھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے، اور ہمارے بعض ساتھیوں کا میوہ پک گیا اور وہ چن چن کر کھاتا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ احد کی لڑائی میں شہید ہوئے۔ ہم کو ان کے کفن میں ایک چادر کے سوا اور کوئی چیز نہ ملی، اور وہ بھی ایسی کہ اگر اس سے سر چھپاتے ہیں تو پاؤں کھل جاتا ہے، اور اگر پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا۔ آخر یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو چھپا دیں اور پاؤں پر سبز گھاس ازخر نامی ڈال دیں۔ سہل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بنی ہوئی حاشیہ دار چادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحفہ لائی۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضرین سے پوچھا کہ تم جانتے ہو چادر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، شملہ۔ سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں، شملہ تم نے ٹھیک بتایا۔ خیر، اس عورت نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اسے بنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنانے کے لیے لائی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کپڑا قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اس وقت ضرورت بھی تھی، پھر اسے ازار کے طور پر باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو ایک صاحب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی چادر ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پہنا دیجئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے مانگ کر کچھ اچھا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی ضرورت کی وجہ سے پہنا تھا، اور تم نے یہ مانگ لیا، حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا سوال رد نہیں کرتے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، میں نے اپنے پہننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ چادر نہیں مانگی تھی، بلکہ میں اسے اپنا کفن بناؤں گا۔
सहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया कि वही चादर उनका कफन बनी। उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हमें औरतों को जनाजे के साथ चलने से मना किया गया, मगर ताकीद से मना नहीं हुआ। मोहम्मद बिन सीरीन से रिवायत है कि उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के एक बेटे का इंतकाल हो गया। इंतकाल के तीसरे दिन उन्होंने सफरा खलूक, एक किस्म की जर्द खुशबू मंगवाई और उसे अपने बदन पर लगाया और फरमाया कि खाविंद के सिवा किसी दूसरे पर 3 दिन से ज्यादा सोग करने से हमें मना किया गया है। हमीद बिन नाफे ने ज़ैनब बिन्नते अबी सलमा से रिवायत की है कि अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वफ़ात की खबर जब शाम से आई तो उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की साहबजादी और उम्मुल मोमिनीन ने तीसरे दिन सफरा यानी खुशबू मंगवाकर अपने दोनों रुखसारों और बाजुओं पर मला और फरमाया कि अगर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये ना सुना होता कि कोई भी औरत जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखती हो उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो शौहर के सिवा किसी का सोग 3 दिन से ज़्यादा मनाए और शौहर का सोग 4 महीने 10 दिन करे, तो मुझे इस वक्त इस खुशबू के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं थी। ज़ैनब बिन्नते अबी सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुताहरा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गई तो उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि कोई भी औरत जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखती हो उसके लिए शौहर के सिवा किसी मुर्दे पर भी 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाना जायज़ नहीं है। हाँ, शौहर पर 4 महीने 10 दिन तक सोग मनाए। फिर मैं ज़ैनब बिन्नत जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ गई। जबकि उनके भाई का इंतकाल हुआ, उन्होंने खुशबू मंगवाई और उसे लगाया। फिर फरमाया कि मुझे खुशबू की कोई ज़रूरत ना थी, लेकिन मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर यह कहते हुए सुना है कि किसी भी औरत को जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखती हो जायज़ नहीं है कि किसी मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग करे, लेकिन शौहर का सोग इद्दत 4 महीने 10 दिन तक करे। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक औरत पर हुआ जो कब्र पर बैठी रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से डर और सब्र कर। वो बोली, जाओ जी परे हटो, ये मुसीबत तुम पर पड़ी होती तो पता चलता। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान न सकी थी। फिर जब लोगों ने उसे बताया कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो अब वो घबराकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़ा पर पहुंची। वहां उसे कोई दरबान ना मिला। फिर उसने कहा कि मैं आपको पहचान न सकी थी, माफ़ फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र तो जब सदमा शुरू हुआ उस वक्त करना चाहिए, अब क्या होता है। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक साहबजादी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला कराई कि मेरा एक लड़का मरने के करीब है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम कहलवाया और कहलवाया कि अल्लाह ताला ही का सारा माल है, जो ले लिया वो उसी का था और जो उसने दिया वो भी उसी का था, और हर चीज़ उसकी बारगाह से वक्त मुक़र्ररा पर ही वाक़े होती है, इसलिए सब्र करो और अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखो। फिर ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कसम देकर अपने यहाँ बुलवा भेजा। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने के लिए उठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साद बिन इबादा, माज बिन जबल, उबी बिन काब, ज़ैद बिन साबित और बहुत से दूसरे सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम भी थे। बच्चे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया गया, जिसकी जानकनी का आलम था। अबू उस्मान ने कहा कि मेरा ख्याल है कि उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जैसे पुराना मशकीज़ा होता है और पानी के टकराने की अंदर से आवाज़ होती है, इसी तरह जानकनी के वक्त बच्चा के हलक से आवाज़ आ रही थी। ये देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह निकले। साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोल उठे कि या रसूलल्लाह, ये रोना कैसा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो अल्लाह की रहमत है कि जिसे अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के दिलों में रखा है, और अल्लाह ताला भी अपने उन रहम दिल बंदों पर रहम फरमाता है जो दूसरों पर रहम करते हैं।
अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जनाजा में हाजिर थे। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बीवी थीं, जिनका 5 हिजरी में इंतकाल हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें आंसुओं से भर आई थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम में कोई ऐसा शख्स भी है कि जो आज की रात औरत के पास ना गया हो? इस पर अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर कब्र में तुम उतरो। चुनाचे वो उनकी कब्र में उतरे। अब्दुल्ला बिन उबैदुल्लाह बिन अबी मलिका से रिवायत है कि उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक साहबजादी उम्मे अबान का मक्का में इंतकाल हो गया था। हम भी उनके जनाजे में हाजिर हुए। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा भी तशरीफ़ लाए। मैं उन दोनों हजरात के दरमियान में बैठा हुआ था। ये कहा कि मैं एक बुजुर्ग के करीब बैठ गया और दूसरे बुजुर्ग बाद में आए और मेरे बाजू में बैठ गए। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने अमर बिन उस्मान से कहा, जो उम्मे अबान के भाई थे, रोने से क्यों नहीं रोकते? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया है कि मैयत पर घर वालों के रोने से अजाब होता है। इस पर अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने भी तायीद की कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी ऐसा ही फरमाया था। फिर आप बयान करने लगे कि मैं उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मक्का से चला। जब हम बैदा तक पहुंचे तो सामने एक बबूल के दरख्त के नीचे चंद सवार नजर पड़े। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि जाकर देखो तो सही, ये कौन लोग हैं? उनका बयान है कि मैंने देखा तो सुहेब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। फिर जब उसकी इत्तला दी तो आपने फरमाया कि इन्हें बुला लाओ। मैं सुहेब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास दोबारा आया और कहा कि चलिए अमीरुल मोमिनीन बुलाते हैं। चुनाचे वो खिदमत में हाजिर हुए। खैर ये किस्सा तो हो चुका। फिर जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ख्मी किए गए तो सुहेब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोते हुए अंदर दाखिल हुए। वो कह रहे थे, हाय मेरे भाई, हाय मेरे साहब। इस पर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि सुहेब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तुम मुझ पर रोते हो? तुम नहीं जानते कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैयत पर उसके घर वालों के रोने से अजाब होता है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया तो मैंने इस हदीस का जिक्र आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किया। उन्होंने फरमाया कि रहमत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हो। बाखुदा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह मोमिन पर उसके घर वालों के रोने की वजह से आज़ाब करेगा, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया कि अल्लाह ताला काफर का अजाब उसके घर वालों के रोने की वजह से और ज़्यादा कर देता है। उसके बाद कहने लगी कि कुरान की ये आयत तुमको बस करती है कि कोई किसी के गुनाह का जिम्मेदार और उसका बोझ उठाने वाला नहीं। इस पर इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने उस वक्त यानी उम्मे अबान के जनाजे में सूरह नजम की ये आयत पढ़ी, और अल्लाह ही हंसाता है और वही रुलाता है। इब्ने अबी मलिका ने कहा कि अल्लाह की कसम, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की ये तकरीर सुनकर इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ जवाब नहीं दिया। अमरा बिन्नत अब्दुर्रहमान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सुना, आपने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक यहूदी औरत पर हुआ जिसके मरने पर उसके घर वाले रो रहे थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोग रो रहे हैं हालांकि उसको कब्र में अजाब किया जा रहा है। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़ख्मी किया गया तो सुहेब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कहते हुए आए, हाय मेरे भाई। इस पर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या तुझको मालूम नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दे को उसके घर वालों के रोने से अजाब किया जाता है। मुग़ीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मेरे मुताल्लिक कोई झूठी बात कहना आम लोगों से मुताल्लिक झूठ बोलने की तरह नहीं है। जो शख्स भी जानबूझकर मेरे ऊपर झूठ बोले वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले।
اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی سنا کہ کسی میت پر اگر نوحہ و ماتم کیا جائے تو اس نوحہ کی وجہ سے بھی اس پر عذاب ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے باپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو اس پر نوحہ کیے جانے کی وجہ سے بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میرے والد کی لاش احد کے میدان سے لائی گئی، مشرکوں نے آپ کی صورت تک بگاڑ دی تھی۔ نعش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھی گئی، اوپر سے ایک کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ میں نے چاہا کہ کپڑے کو ہٹاؤں، لیکن میری قوم نے مجھے روکا۔ پھر دوبارہ کپڑا ہٹانے کی کوشش کی، اس مرتبہ بھی میری قوم نے مجھ کو روک دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے جنازہ اٹھایا گیا۔ اس وقت کسی زور زور سے رونے والے کی آواز سنائی دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ عمر کی بیٹی، یا یہ کہا کہ عمر کی بہن ہے۔ نام میں سفیان کو شک ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روتی کیوں ہے؟ یا یہ فرمایا کہ رو نہیں کہ ملائکہ برابر اپنے پروں کا سایہ کیے رہے ہیں جب تک اس کا جنازہ اٹھایا گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں کسی کی موت پر اپنے چہروں کو پیٹتی اور گریبان چاک کر لیتی ہیں اور جاہلیت کی باتیں بکتی ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے سال 10 ہجری میں میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں سخت بیمار تھا۔ میں نے کہا کہ میرا مرض شدت اختیار کر چکا ہے، میرے پاس مال و اسباب بہت ہے اور میری صرف ایک لڑکی ہے جو وارث ہوگی، تو کیا میں اپنے 2/3 مال کو خیرات کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا آدھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 کر دو، اور یہ بھی بڑی خیرات ہے یا بہت خیرات ہے۔ اگر تو اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑ جائے تو یہ اس سے بہتر ہوگا کہ محتاجی میں انہیں اس طرح چھوڑ کر جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ کہ یاد رکھو کہ جو خرچ بھی تم اللہ کی رضا کی نیت سے کرو گے تو اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا، حتیٰ کہ اس لقمہ پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو۔ پھر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ساتھی تو مجھے چھوڑ کر حجۃ الوداع کر کے مکہ سے جا رہے ہیں اور میں ان سے پیچھے رہ رہا ہوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں رہ کر بھی اگر تم کوئی نیک عمل کرو گے تو اس سے تمہارے درجے بلند ہوں گے، اور شاید ابھی تم زندہ رہو گے اور بہت سے لوگوں کو، مسلمانوں کو تم سے فائدہ پہنچے گا، اور بہتوں کو یعنی کفار و مرتدین کو نقصان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میرے ساتھیوں کو ہجرت پر استقلال عطا فرما اور ان کے قدم پیچھے کی طرف نہ لوٹا۔ لیکن مصیبت زدہ سعد بن خولہ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مکہ میں وفات پا جانے کی وجہ سے اظہار غم کیا تھا۔ ابو بردہ بن ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑے، ایسے کہ ان پر غشی طاری تھی، اور ان کا سر ان کی ایک بیوی ام عبداللہ بنت ابی روما کی گود میں تھا۔ وہ ایک زور کی چیخ مار کر رونے لگی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کچھ بول نہ سکے، لیکن جب ان کو ہوش ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ میں بھی اس کام سے بیزار ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی غم کے وقت چلا کر رونے والی، سر مڈوانے والی اور گریبان چاک کرنے والی عورتوں سے اپنی بیزاری کا اظہار فرمایا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی میت پر اپنے رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور عہد جاہلیت کی سی باتیں کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کی موت پر اپنے رخسار پیٹے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی باتیں کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زید بن حارثہ، جعفر اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم کی شہادت غزوہ معطہ کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اس طرح تشریف فرما تھے کہ غم کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ظاہر تھے۔ میں دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی، اتنے میں ایک صاحب آئے اور جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی عورتوں کے رونے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں رونے سے منع کر دے۔ وہ گئے لیکن واپس آ کر کہا کہ وہ تو نہیں مانتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ انہیں منع کر دے۔ اب وہ تیسری مرتبہ واپس ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم اللہ کی وہ تو ہم پر غالب آ گئی ہیں۔ امرا نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یقین ہوا کہ ان کے اس کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان کے منہ میں مٹی جھونک دے۔ اس پر میں نے کہا کہ تیرا برا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جس کام کا حکم دے رہے ہیں وہ تو کرو گے نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف میں ڈال دیا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب قاریوں کی ایک جماعت شہید کر دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مہینہ تک قنوت پڑھتے رہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں سے زیادہ کبھی غمگین رہے ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بچہ بیمار ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود نہ تھے۔ ان کی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ بچے کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کچھ کھانا تیار کیا اور بچے کو گھر کے ایک کونے میں لٹا دیا۔ جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اسے آرام مل گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اب وہ آرام ہی کر رہا ہوگا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا کہ وہ صحیح کہہ رہی ہیں، اب بچہ اچھا ہے۔ پھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رات گزاری اور جب صبح ہوئی تو غسل کیا، لیکن جب باہر جانے کا ارادہ کیا تو بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اطلاع دی کہ بچے کا انتقال ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ سے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا حال بیان کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شاید اللہ تعالیٰ تم دونوں کو اس رات میں برکت عطا فرمائے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر تو وہی ہے جو صدمہ کے شروع میں کیا جائے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو سیف لوہار کے یہاں گئے۔ یہ ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پلانے والی انا کے خاوند تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں لیا اور پیار کیا اور سونگھا۔ پھر اس کے بعد ہم ان کے یہاں پھر گئے، دیکھا کہ اس وقت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ دم توڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بول پڑے کہ یا رسول اللہ، اور آپ بھی لوگوں کی طرح بے صبری کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن عوف، یہ بے صبری نہیں، یہ تو رحمت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ روئے اور فرمایا آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غم سے نڈھال ہے، پر زبان سے ہم کہیں گے وہی جو ہمارے پروردگار کو پسند ہے، اور اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی مرض میں مبتلا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ ان کے یہاں تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر گئے تو تیمار داروں کے ہجوم میں انہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا وفات ہو گئی؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مرض کی شدت کو دیکھ کر رو پڑے۔
लोगों ने जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते हुए देखा तो वो सब भी रोने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, अल्लाह ताला आंखों से आंसू निकलने पर भी अजाब नहीं करेगा और न दिल के गम पर। हाँ, इसका अजाब उसकी वजह से होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान की तरफ इशारा किया और अगर इस ज़ुबान से अच्छी बात निकले तो ये उसकी रहमत का भी बाइस बनती है, और मैयत को उसके घर वालों के नोहा व मातम की वजह से भी अजाब होता है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैयत पर मातम करने पर डंडे से मारते, पत्थर फेंकते और रोने वालों के मुंह में मट्टी झोंक देते। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि जब ज़ैद बिन हारिसा, जाफ़र बिन अबी तालिब और अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की शहादत की खबर आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बैठे कि गम के आसार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नुमायां थे। मैं दरवाजे के एक सुराख से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रही थी। इतने में एक साहब आए और कहा कि या रसूल अल्लाह, जाफ़र के घर की औरतें नोहा और मातम कर रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोकने के लिए कहा। वो साहब गए लेकिन फिर वापस आ गए और कहा कि वो नहीं मानती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा रोकने के लिए भेजा। वो गए और फिर वापस चले आए। कहा कि बाखुदा वो तो मुझ पर गालिब आ गई हैं, या ये कहा कि हम पर गालिब आ गई हैं। शक मोहम्मद बिन हौशब को था। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया कि मेरा यकीन ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर उनके मुंह में मट्टी झोंक दे। इस पर मेरी ज़ुबान से निकला कि अल्लाह तेरी नाक खाक आलूदा करे, तू ना तो वो काम कर सका जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था, और न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देना छोड़ता है। उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत लेते वक्त हमसे ये अहद भी लिया था कि हम मैयत पर नोहा नहीं करेंगी, लेकिन इस इकरार को 5 औरतों के सिवा और किसी ने पूरा नहीं किया। ये औरतें उम्मे सुलैम, उम्मे अला, अबू सब्रा की साहबजादी जो माज के घर में थीं, और इसके अलावा 2 औरतें, या ये कहा कि अबू सब्रा की साहबजादी, माज की बीवी और एक दूसरी खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम जनाजा देखो तो खड़े हो जाओ और खड़े रहो यहाँ तक कि जनाजा तुमसे आगे निकल जाए। सुफयान ने बयान किया, उनसे ज़ाहरी ने बयान किया कि मुझे सालिम ने अपने बाप अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से खबर दी। आपने फरमाया कि हमें आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से खबर दी थी। हमीदी ने ये ज़्यादती की यहाँ तक कि जनाजा आगे निकल जाए या रख दिया जाए। आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई जनाजा देखे तो अगर उसके साथ नहीं चल रहा है तो खड़ा ही हो जाए, ताकि जनाजा आगे निकल जाए या आगे जाने की बजाय खुद जनाजा रख दिया जाए। सईद मकबरी से उनके वालिद ने बयान किया कि हम एक जनाजा में शरीक थे कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मरवान का हाथ पकड़ा और ये दोनों साहब जनाजा रखे जाने से पहले बैठ गए। इतने में अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और मरवान का हाथ पकड़कर फरमाया कि उठो, अल्लाह की कसम ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे मना फरमाया है। अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम लोग जनाजा देखो तो खड़े हो जाओ, और जो शख्स जनाजा के साथ चल रहा हो वो उस वक्त तक ना बैठे जब तक जनाजा रख न दिया जाए। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हमारे सामने से एक जनाजा गुजरा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और हम भी खड़े हो गए। फिर हमने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो यहूदी का जनाजा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम लोग जनाजा देखो तो खड़े हो जाया करो। अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला से रिवायत है कि साहल बिन हनीफ और कैस बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कादसिया में किसी जगह बैठे हुए थे। इतने में कुछ लोग उधर से एक जनाजा लेकर गुजरे तो ये दोनों बुजुर्ग खड़े हो गए। अर्ज किया गया कि जनाजा तो जमियों का है जो काफिर हैं,
اس پر انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے اسی طرح سے ایک جنازہ گزرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہودی کی جان نہیں ہے؟ ابن ابی لیلہ نے روایت کیا ہے کہ میں قیس اور سہل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا۔ ان دونوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ذکریہ نے کہا ان سے شابی نے اور ان سے ابن ابی لیلہ نے کہ ابو مسعود اور قیس رضی اللہ تعالی عنہما جنازہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت چارپائی پر رکھی جاتی ہے اور مرد اسے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں تو اگر وہ نیک ہو تو کہتا ہے کہ مجھے آگے لے چلو، لیکن اگر نیک نہیں تو کہتا ہے ہائے بربادی، مجھے کہاں لیے جا رہے ہو۔ اس آواز کو انسان کے سوا تمام اللہ کی مخلوق سنتی ہے، اگر انسان کہیں سن پائے تو بے ہوش ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنازہ لے کر جلد چلا کرو، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو تم اس کو بھلائی کی طرف نزدیک کر رہے ہو، اور اگر اس کے سوا ہے تو ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتارتے ہو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب میت چارپائی پر رکھی جاتی ہے اور لوگ اسے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، اس وقت اگر وہ مرنے والا نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے جلد آگے بڑھائے چلو، لیکن اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے کہ ہائے بربادی، مجھے کہاں لیے جا رہے ہو۔ اس کی یہ آواز انسان کے سوا ہر اللہ کی مخلوق سنتی ہے، کہیں اگر انسان سن پائے تو بے ہوش ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو نجاشی کی وفات کی خبر سنائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صفیں بنا لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 مرتبہ تکبیر کہی۔ شابی روایت کرتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر پر آئے جو اور قبروں سے الگ تھلگ تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے صف بندی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 تکبیریں کہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج حبش کے ایک مرد صالح نجاشی حبش کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے، آؤ ان کی نماز جنازہ پڑھو۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم نے صف بندی کر لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، ہم صف باندھے کھڑے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک قبر پر ہوا، میت کو ابھی رات ہی دفنایا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ دفن کب کیا گیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ گزشتہ رات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں اطلاع کرائی؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اندھیری رات میں دفن کیا گیا، اس لیے ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صفیں بنا لیں۔ شابی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ مجھے اس صحابی نے خبر دی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک الگ تھلگ قبر پر سے گزرا۔ وہ کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری امامت کی اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صفیں بنا لیں۔ ہم نے پوچھا کہ ابو عمر، یہ شعبی کی کنیت ہے، یہ آپ سے بیان کرنے والے کون صحابی ہیں؟ فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو دفن تک جنازہ کے ساتھ رہے اسے 1 قرات کا ثواب ملے گا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی تصدیق کی اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد خود سنا ہے۔ اس پر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ پھر تو ہم نے بہت سے قیراتوں کا نقصان اٹھایا۔ سورہ زمر میں جو لفظ فرتت آیا ہے اس کے یہی معنی ہے میں نے ضائع کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا۔ دوسری سند ہم سے احمد بن شعیب نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے یونس نے بیان کیا کہ ابن شہاب نے کہا کہ مجھ سے فلاں نے یہ بھی حدیث بیان کی، اور مجھ سے عبد الرحمن آرج نے بھی کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنازہ میں شرکت کی پھر نماز جنازہ پڑھی تو اسے 1 قیرات کا ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک ساتھ رہا تو اسے 2 قیرات کا ثواب ملتا ہے۔ پوچھا گیا کہ 2 قیرات کتنے ہوں گے؟ فرمایا کہ 2 عظیم پہاڑوں کے برابر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر پر تشریف لائے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس میت کو گزشتہ رات دفن کیا گیا ہے۔ صاحب قبر مرد تھا یا عورت تھی؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف بندی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ سعید بن مسیب اور ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان دونوں حضرات سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کے نجاشی کی وفات کی خبر دی۔ اسی دن جس دن ان کا انتقال ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے اللہ سے مغفرت چاہو۔ اور ابن شہاب سے یوں بھی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید گاہ میں صف بندی کرائی، پھر نماز جنازہ کی 4 تکبیریں کہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں اپنے ہم مذہب ایک مرد اور عورت کا جنہوں نے زنا کیا تھا مقدمہ لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مسجد کے نزدیک نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ کے پاس انہیں سنگسار کر دیا گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں فرمایا کہ یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اگر ایسا ڈر نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کھلی رہتی اور حجرہ میں نہ ہوتی، کیونکہ مجھے ڈر اس کا ہے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر بھی مسجد نہ بنا لی جائے۔ سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں ایک عورت ام کعب کی نماز جنازہ پڑھی تھی جس کا نفاس میں انتقال ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کمر کے مقابل کھڑے ہوئے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھی تھی جس کا زچگی کی حالت میں انتقال ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بیچ میں کھڑے ہوئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نجاشی کا جس دن انتقال ہوا اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وفات کی خبر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ عید گاہ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صف بندی کرائی اور 4 تکبیریں کہیں۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسحمہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی تو 4 تکبیریں کہیں۔ یزید بن ہارون واسطی اور عبدالصمد نے سلیم سے اسحمہ نام نقل کیا ہے اور عبدالصمد نے اس کی متابعت کی ہے۔ طلحہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اقتداء میں نماز جنازہ پڑھی۔ دوسری سند ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں سفیان ثوری نے خبر دی، انہیں سعد بن ابراہیم نے، انہیں طلحہ بن عبداللہ بن عوف نے، انہوں نے بتلایا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو آپ نے سورت فاتحہ ذرا پکار کر پڑھی، پھر فرمایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہی طریقہ نبوی ہے۔ شابی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ مجھے اس صحابی نے خبر دی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک الگ تھلگ قبر سے گزرے تھے۔ قبر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام بنے اور صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کالے رنگ کا ایک مرد یا ایک کالی عورت مسجد کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ ان کی وفات ہو گئی
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی وفات کی خبر کسی نے نہیں دی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یاد فرمایا کہ وہ شخص دکھائی نہیں دیتا۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا تو انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ صحابہ نے عرض کی کہ یہ وجوہ تھیں، اس لیے آپ کو تکلیف نہیں دی گئی۔ گویا لوگوں نے ان کو حقیر جان کر قابل توجہ نہیں سمجھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چلو مجھے ان کی قبر بتا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لائے اور اس پر نماز جنازہ پڑھی۔